نہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وزیر اعظم نے آفر کیا ہے، دوسرا پھر گلگت بلتستان کے انتخابات، پیپلز پارٹی کے تحفظات، ہو کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ آسما صاحبہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر کہتے رہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کہتی رہی، لیکن جب شاید بجٹ والا معاملہ یا جو بھی آف دا ریکارڈ ڈیل ہوئی تو سیٹیں دی گئیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، الیکشن ٹھیک ہو گیا۔ نون لیگ بھی کہتی رہی، پی ٹی آئی کو تو سپیس ہی نہیں دی گئی نا۔ میں خود گیا، مجھے روک دیا گیا، سلمان اکرم راجہ میرے ساتھ تھے، جانے نہیں دیا، نشان نہیں تھا، کمپین کی اجازت نہیں تھی، رہنماؤں کو کمپین کی اجازت نہیں تھی۔ تو جو 8 فروری کو ہوا وہی پکچر پارٹ 2 وہاں پر ہوا۔ اب دوسری یہ چیز، دھاندلی کی تو شکایات نہیں آئی ہیں؟ نہیں، دھاندلی کی کوئی آپ لوگوں کے لوگوں نے جمع کروائی ہے؟ بالکل جی، دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں خالد خورشید صاحب کی جو والدہ ہیں وہ واضح طور پر برتری میں تھیں اور ان کو پھر ہرا دیا گیا۔ اسی طرح اور حلقوں سے نشاندہی کی ہے مسٹر گور صاحب نے اور دیگر رہنماؤں نے بات کی ہے کہ ان جگہوں کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں، کہ ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس کیوں نہیں جاری کیے جا رہے۔ تو اس سے آپ واضح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، کیونکہ دیکھیں بنیادی کمپین ہے نا، تو وہاں پہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل سکتے ہیں گلگت بلتستان؟ نہیں، دیکھیں اس نقطے پہ تو کبھی بھی نہیں، یہ تو ان کے ساتھ ملیں گے جہاں ان کو موسن نقوی کہیں گے، کیونکہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا، جب وہ گئے تو یہ تو خود محسن نقوی کی مار ہے۔ ٹھیک ہے، تعریفیں کوئی تعریفیں نہیں کر رہے، ہم کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کریں گے۔ بات سمپل ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اگر کسی جگہ پر ان سے گفتگو ہوئی، ظاہری بات ہے ان کے پاس جو اختیار ہے، ان کو جو دیا گیا اختیار، تو پھر ان سے گفتگو اگر ہوئی، لیکن ہمیں تو کوئی وہاں سے ریلیف نہیں ملا، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے۔ کل بھی ہم اڈیالہ گئے ہوتے، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، مگر آپ کی پارٹی کی لائن کیا ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے ویلکم کیا ہے وزیر اعظم کی بات کو، پھر آپ دیکھتے جی بی کے اندر بھی ہمیں بیرسٹر گوہر صاحب تو وہاں کیمپین کرتے ہوئے نظر آئے تھے، وہاں پہ بھی ہمیں کوئی فارمل شکایت نہیں آئی کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ نہیں، دیکھیں جنید اکبر کو گرفتار وہیں سے کیا گیا، شاہد خٹک کو وہاں سے صوبہ بدر کیا گیا اور رہنماؤں کو کیا ہے، منیز کو کیا گیا، تو ایک گور کو دیکھ کر انہوں نے تاثر دیا کہ بالکل ٹھیک الیکشن ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو گور صاحب نے بات کی کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جب خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تھا تو ویلکم ہماری طرف سے کیا گیا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب جو نظام قائم، انہوں نے کہا جی کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے آپ کو کہ کیا ملاقات خان صاحب سے ہو سکتی ہے یا نہیں۔ بعد میں انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہمیں اجازت نہیں ملی، تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں کوئی اگر آفر کرے گا کہ جی آئیں بیٹھتے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس اختیار ہے کہ اس وقت اچکزئی صاحب یا گوہر صاحب کوئی فیصلہ لے لیں اور پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی جی بالکل کھڑی ہے۔ خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو، گوہر صاحب کو نہیں دیا، ان دونوں کو دیے ہوئے ہے کہ وہ تحریک کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی شاہد خٹک صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر اتنا لمبا چوڑا اعلامیہ دیا۔ دیکھیں جو آپ بات کر رہے تھے، آپ انٹرو میں بھی آپ بات کر رہے تھے، وہ بات اس سینیریو کے اندر ہوئی تھی کہ ہمیں، کیونکہ انہوں نے پوچھا کہ 10,000 لوگ کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، کوارڈینیشن کی کمی تھی، گیپ تھا، تو اس کوارڈینیشن کی کمی کو ہم دور کریں گے۔ لیکن اس کہنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی الگ کھڑی ہوگی ہے یا پھر جو ہے اچکزئی صاحب تحریک تحفظین الگ کھڑا، بالکل ہم ایک پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بجٹ دیا گیا ہے، بجٹ پہ کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں عام عوام کے لیے آپ نے کیا ریلیف دیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8500 سے زیادہ جو کمائے گا وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہے۔ کیمرہ مین بیٹھے ہیں پیچھے، ان سے پوچھ لیں کہ 300 روپے اگر ایک دن میں اگر آپ کو دیا جائے تو کیا آپ پورے دن کا گزارا اپنی فیملی کے ساتھ کر لیں گے، یا صرف آپ کو ایک کعوے کا، کوئٹہ سے ایک کپ کعوے کا ملے گا، یا پھر جو ہے وہ اس انکم سے زیادہ انکم ہو تو آپ کا گزارا ہوگا؟ تو آپ کو بتا دیں گے جو یہ ویژن رکھتے ہوں۔ پی ٹی آئی نے کوئی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس وغیرہ کی ہے؟ میں نے سیمینار دیکھا، مفتاح اسماعیل صاحب کا تو میں نے دیکھا انہوں نے سیمینار کیا، مگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پوسٹ بجٹ؟ تیمور جھگڑا صاحب نے کی ہے، ہمارے اور رہنماؤں نے کی ہے، 3-4 ہماری یہ سارے اعتراضات آپ نے اٹھائے؟ بالکل تمام اعتراضات اٹھائے ہیں، پوائنٹس کے ساتھ اٹھائے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو کیا دیا ہے؟ یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ امیروں کے لیے ہے، امیروں کو ریلیف دیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 40 لاکھ جس کی تنخواہ ہے یا 20 لاکھ جس کی تنخواہ ہے اس کی ریلیف ہے۔ عام آدمی جو کماتے ہی نہیں ہے، جس کا روزگار ختم ہے، جس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ 50% عوام آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ضرور جواب دیں۔ 5واں بجٹ تھا آپ کا، یہ بجٹ، یہ بحث تو اپنی جگہ پہ ہو ہی رہی ہے، اور اس میں شامل کر لیں ایک اور سوال بھی کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جس طرح سے جیلوں میں گئی ہے، جو کچھ بھی ان کے اوپر گزری، اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن آپ لوگوں کا دل بڑا نہیں ہے ان کے لیے، ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کروا رہے آپ؟ آسما، پہلے تو جی بی کے حوالے سے جو بات کی، ایک تو غلط فیکٹس بتاتے ہیں یہ لوگوں کو۔ 24 سیٹوں میں پی ٹی آئی کے ٹوٹل 12 کینڈیڈیٹس تھے، 12 سیٹوں پہ ان کے کینڈیڈیٹ نہیں، انہوں نے سمجھا تھا کہ گنڈا پور والا الیکشنز ہیں، جس طرح وہ لڑا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے،
کہ کس طرح الیکشن چھینا انہوں نے, جو جی بی کا پیچھے الیکشن تھا. اب 12 سیٹوں میں سے 2 سیٹیں ان کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں, میں بھی ادھر ہی رہا ہوں کیمپین میں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی دیکھے, ان کے لوگوں کو کیمپین بھی کرتے دیکھا, کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں تھی. اب یہ خود ہی جاتے تھے, میں نے ان کی لیڈرشپس کو دیکھا کہ ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے روکا تو گیا تھا نا, ان کو روکا گیا. دیکھیں میں ان چیزوں کے حق میں نہیں, نہ میرے کسی کو پولیٹیکل کیمپین میں روکنا نہیں چاہیے, نہ ہی روکا. میں اس کا وٹنس ہوں. کوئی اکا دکا واقعہ ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ان کے لوگوں کو کیمپین کرتے دیکھا. اب جو اس کے بعد الیکشن کا رزلٹ آیا, ان کے لوگ 1 یا 2 جگہوں پہ گئے ہیں, نون لیگ کے تو خلاف گئے ہی نہیں ہے. جہاں پہ ان کے تحفظات تھے وہاں پہ یہ اعتراضات انہوں نے ڈالے. نمبر 3, 4-5 جگہوں پہ مسئلہ تھا, الیکشنز کمیشنر نے ادھر ریکال کیے الیکشنز, وہ دوبارہ کوئی پولنگ پہ وہ ہوگی ووٹنگ تو وہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مسئلہ ان کا ہمیشہ یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں اچھی چیز. پورے پاکستان کے میڈیا نے اس الیکشن کو واچ کیا. کوئی کسی جگہ, ایک جگہ پہ بھی کوئی ووٹ یا صندوقڑی, جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے پچھلے الیکشن میں چرائی, کوئی اس طرح کا ایک واقعہ سنا دیں. بیٹا بات سن لے ذرا. اور کوئی دیکھیں, میں اور بھی آپ ذرا بہتر ہے کہ اپنی ماحول میں رہیں. آپ جو بھی ہیں آپ اپنے ماحول میں اور میں آپ کا جواب لیتی ہوں. تو یہ جھوٹ کی سیاست میں مبنی بات کرنا, اور پتہ ان کو ہے کچھ نہیں ہے. 4 وزیر خزانہ خود بدلتے رہے ہیں, اسد عمر سے لے کر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کے بعد ترین صاحب آئے, ترین صاحب کے بعد حماد اظہر صاحب آئے, عمر ایوب صاحب رہے. نہیں, میں ویسے بات کرتا ہوں نا, یہ تو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے تھے. جہاں تک بجٹ کی بات ہے, اس کے ابھی یہ بجٹ پہ اسمبلی میں بحث چل رہی ہے, اچھی تجاویز سینٹ سے بھی گئی ہیں, نیشنل اسمبلی سے بھی آئیں گی, ایک کنسنسس کے ساتھ جب بجٹ پاس ہوگا. دیکھیں اس میں ان کی طرف سے تجاویز آئی ہیں, یہ تو آسما اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. جاتے ہیں تصویر کے اوپر سیاست کرتے ہیں. مگر آپ نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آ جائیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں. بالکل دی, بارہا دی, مرتبہ دی. ان کے تحفظات ہیں ان کے لیڈر سے جو ملاقات نہیں ہو پا رہی. ہم نے تو نہیں روکا, عدالتیں یہاں پہ ہیں, ان کے وکلا عدالتوں میں گئے ہیں. ان کے وکلا نے پہلے بھی کہیں, ان کی فیملی کے کئی لوگ ملتے ہیں جا کے. عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ کے بارے میں کنسرنز تھے وہ بھی, تو ہم نے دیکھیں ایک عدالت کا میٹر ہے, حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہنے جی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ آپ عدالتوں میں جائیں, ماشاءاللہ سارے وکلا آپ کے این اے کے اندر بیٹھے ہیں, سارا آپ کا جتھا وہاں پہ وکلا کا سینٹ میں بیٹھا ہے, جائیں وہاں پہ. نہیں, جیل کے اندر جو ملاقات ہے وہ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں زیادتی کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ جائیں نا, گئے ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ سے فیصلہ لیں. سپریم کورٹ جو کہ ہم کون ہوتے ہیں, جیلر جانے, سپریم کورٹ جانے, اس میں حکومت کا کیا تعلق؟ اچھا, یہ جو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. آپ لوگوں نے بجٹ کے اوپر کوئی شیڈو, بجٹ سے پہلے کوئی شیڈو بجٹ نہیں پیش کیا. اگر آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے تجاویز دیں گے, کیسے اس کو روکیں گے؟ یہ تو واک اوور ہے گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں, جب پہلے سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر تھے, ہم نے تجاویز دیں, اس وقت مجھے بتائیں کون سا انقلاب پاکستان کے اندر آ گیا؟ چاروں بجٹ کے اندر, سن لیجئے, چاروں بجٹ کے اندر ایک ٹائم کے اوپر مجھے بتا دیں کہ 4 پوائنٹ پلس سے جی ڈی پی گروتھ گئی ہو. جب 6.5 جو ہے وہ جی ڈی پی تھی, اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ملک پیچھے جا رہا ہے اور ایسی ٹیم لے کر آ رہے ہیں ایکسپرٹس کی کہ جو ملک کو سنبھال لے گی. تو کیوں نہیں سنبھال پا رہی؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے کے اندر ہر چیز سیٹ ہو جائے گی. 150 روپے کے اوپر پیٹرول تھا, آپ چلا رہے تھے, سائیکلوں پر چڑھے ہوئے تھے. آج $450 پر ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر $80 فی بیرل ریٹ پہنچ چکا ہے, کیونکہ جنگ ختم ہوگی نا. لیکن پاکستان میں کیوں نہیں گر رہا؟ آئی ایم ایف کے نام کے اوپر, جنگ کے نام کے اوپر آپ لیوی کی مدد سے عوام کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں. پیٹرول جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل والے کے لیے مہنگا ہے, لیکن جہاز کے لیے تیل سستا ہے, کیونکہ وہ امیروں کی وہ پراپرٹی ہے. تو یہ ڈیفرنس نہ کریں. دوسری, میں جھوٹ نہیں بول رہا, ہم
हलकों में हमारे उम्मीदवार थे 24 में से, और एक जगह पर भी हमारी उससे बात हुई थी कि वो जीत के हमारे साथ आएगा। वो खुल के नाम नहीं लेना चाह रहा था, यानी हमारा टैग नहीं लगाना चाह रहा था। 23 जगहों पर थे, यानी जो हमारा इत्तेहाद था वो वहाँ पर जो अल्लामा राजा नासिर साहब की पार्टी है उसके साथ था, और बाकी जगह पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। तो गलत बयानी ना करें, वो सबको पता है कि कैसे वो जो एआई अगर 4 जो जीते, जो आईपीपी में गए हैं, वो तो आज़ाद थे ना, उनका तो ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं था ना। देखिए वो बिल्कुल आज़ाद थे, और जहाँ बात है वो ये कर रहे हैं कि कोई बंदा जो है गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को कैंपेन रखना नहीं डाला गया था। तो जुनेद अकबर की एआई की वीडियो थी, हमारी एआई की वीडियो थी। जब इलेक्शन कमिशन कहता है कि वहाँ कोई जो है वो ओहदेदार नहीं होगा, कोई वजीर नहीं होगा कैंपेन के लिए, तो आप कैसे कैंपेन वहाँ पर कर रहे थे? वहाँ इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था। अब पीपल्स पार्टी को भी इस पे शिकवा है कि गवर्नमेंट अभी तक नहीं बन सकी, जो कि बननी थी। क्यों नहीं बन सकी? मैं शर्मिला ब्रेक के बाद आपसे बात करती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक, आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।